مولانا ساجد رشیدی صاحب اب کیسے دیکھتے ہیں جو بریلی کے مولانا صاحب کا بیان ہے محمد شمی کو لے کر کہ یہ گناہ ہے شریعہ کے حساب سے کہ انہوں نے روزہ نہیں رکھا تھا میچ کے دوران؟ دیکھیے، روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ اسلام کی مانیتائیں تو ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور ان کا چھوڑنا یہ بھی گناہ ہے، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن یہ مسئلے ٹی وی پر حل نہیں ہوں گے۔ اگر شمی کرکٹر ہے، وہ سیلیبریٹی ہے، اس کا نام لے کر آپ سستی شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں ٹی وی پر کہ بھئی شمی نے روزہ نہیں رکھا۔ کتنے کرکٹر ایسے ہیں، کتنے ایکٹر ایسے ہیں، کتنے اور دوسرے کام کرنے والے لوگ ایسے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے۔ آپ ہی کے آس پڑوس میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے محلے میں، آپ کے گھر میں شہاب الدین رضوی صاحب کیا اس بات کی ذمہ داری لے سکتے ہیں کہ اس کے گھر میں اس کے بھائی، اس کے ماما، نانا، تایا، چچا سب روزہ رکھتے ہیں؟ یہ ذمہ داری لے سکتے ہیں؟ یہ بول سکتے ہیں کہ میرے بھائی نے آج روزہ نہیں رکھا، میرے بیٹے نے آج روزہ نہیں رکھا، یہ گناہ ہے؟ تو کیا لگتا ہے کہ شہاب الدین رضوی صاحب نے غلط کہا ہے جو محمد شمی کو نشانہ بنایا ہے اور روزے کو لے کر؟ دیکھیے، یہ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے ایک اسٹینڈ ہوتا ہے کہ بھئی سیلیبریٹی کا نام لیجئے اور سستی شہرت مل جاتی ہے۔ گناہ اپنی جگہ ہے، گناہ ہے، یہ میڈیا پر طے نہیں ہوگا۔ بٹ آپ کو لگتا ہے گناہ ہے؟ نہیں، جو میں نے پہلے بھی بولا کہ دیکھیے، روزہ چھوڑنا، نماز چھوڑنا، زکوٰۃ نہ دینا مالدار ہوتے ہوئے، یہ گناہ ہے، اپنے آپ میں گناہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور اس کو شمی بھی جانتا ہوگا۔ لیکن روزہ اب وہ دیش کے لیے کھیل رہا ہے، وہ دیش کے لیے کھیل رہا ہے۔ اگر دیش کے لیے کھیلتے ہوئے، یہ بھی ایک طرح کا جہاد ہے، یہ بھی ایک طرح کی محنت، کوشش ہے اپنے دیش کے لیے لڑنا۔ کیا سمجھتے ہیں آپ اس کو؟ جو بارڈر فورسز پہ ہیں وہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کی سراہنا کرنے کے بجائے اس کو جان بوجھ کے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ایسے بیان دے کر کہ بھائی آپ نے روزہ نہیں رکھا؟ ہمیں اس کی سراہنا کرنی چاہیے تھی، کتنا اچھا کھیل کھیلا اپنے دیش کے لیے۔ میں وہی بول رہا ہوں، ایک آدمی دیش کے لیے کھیل رہا ہے، جیسے سرحد پر کھڑا ہو کر ایک جوان دیش کی حفاظت کر رہا ہے، وہ دیش کا نام روشن کرنے کے لیے فیلڈ میں کھیل رہا ہے۔ روزہ آدمی بعد میں بھی رکھ سکتا ہے، قضا بھی دے سکتا ہے، اس کی قضا بھی کر سکتا ہے، لیکن آپ نے جان بوجھ کر، جیسے پہلے ثانیہ مرزا کو لے کر بہت سارے اس طرح کے سوالات اٹھتے تھے کہ وہ کس طرح کے کپڑے پہنتی ہے، کس طرح یہ کرتی ہے، وہ 10 طرح کی چیزیں، یہ پبلسٹی انسٹنٹ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میں شہاب الدین رضوی صاحب کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ آپ ایک کام کیجئے، ایک لسٹ بنائیے اپنے رشتہ داروں کی، اپنے آس پڑوس کے لوگوں کی، اور کہیے کہ میرا بیٹا، میری بیٹی، میری بیوی یہ روزہ نہیں رکھتے، یہ گناہ ہے۔ تو ہم سمجھیں گے کہ ہاں، آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں، آپ نے محمد شمی کو چنا ہے۔ آپ کے آس پڑوس میں ہزاروں لوگ ہوں گے جو روزہ نہیں رکھتے، آپ کے گاؤں میں، آپ کے شہر میں، آپ کے محلے میں ہزاروں، بہت سارے مسلمان روزہ نہیں رکھتے۔ آپ کو لگتا ہے علماء اور ملاؤں کو ان بیاناتوں سے دور رہنا چاہیے؟ یقینی طور پر دیکھیے، ہم اپنے دین کی مذاق اڑا رہے ہیں اس طرح کی باتیں کر کے، ہم دھرم کو کہیں نہ کہیں بدنام کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ دھرم جو ہے ایک آستھا ہے جو اپنے من میں ہوتی ہے، اگر میرے من میں ہے تو میں کروں گا، نہیں کروں گا تو اوپر والا جانے۔ اس کے لیے میں کون ہوتا ہوں کہ آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا اور یہ آپ نے غلط کر دیا؟ ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی ایسی اچھائی ہو جو اوپر والے کو اس سے بھی زیادہ پسند ہو۔ روزے سے، نماز سے، جو آدمی روزہ رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، گارنٹی ہے جنت میں جائے گا؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یہ تو اوپر والے کا کام ہے کہ اس کا کون سا عمل کب اس کو پسند آ جائے اور اس کے لیے سورگ کا فیصلہ کر دے، جنت کے فیصلے کر دے۔ تو ہمارا یہ علماؤں کا، میں سمجھتا ہوں کہ شہاب الدین رضوی صاحب کو میں نے پہلے بھی کئی ایک بار، سب سے پہلے تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ نے مفتی، آپ کہاں سے بنے، ایک ڈگری دکھائیے اپنی۔ وہ مفتی نہیں ہے، اور مفتی کے علاوہ کسی کو اس طرح کے بیان دینے کا، فتویٰ دینے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے۔ اگر آپ مفتی ہیں تو آپ اپنی ڈگری دکھائیے پہلے، اور ڈگری دکھانے کے بعد بھی شہاب الدین رضوی کے علاوہ دیش بھر میں کون سا مفتی ایسا ہے جو سیلیبریٹی کا نام لے کر یہ کہے گا کہ اس نے نماز نہیں پڑھی، اس نے روزہ نہیں رکھا؟ یہ الگ سے نئے مفتی پیدا ہوئے ہیں، اگر ہیں بھی، اصل تو یہ مفتی نہیں ہے، اور اگر ہیں بھی تو ان کو ادھیکار کس نے دے دیا کسی کو بدنام کرنے کا کہ یہ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا؟ محمد صاحب نے یہ کہا ہے
کہ اگر کسی کو گناہ کرتے ہوئے اپنی آنکھ سے دیکھو پھر بھی اس کو برا نہ کہو، کیونکہ اوپر والے کا تعلق اس کا دل سے ہے. نہ جانے رات کے اندھیرے میں تنہائی میں بیٹھ کر وہ کس طرح اس کے سامنے ایک آنسو ٹپکا دے اور اوپر والا اس کو معاف کر دے، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ آپ کون ہیں اس کو بولنے والے، کہنے والے؟ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، ایسے مولانا کو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں میڈیا والوں نے ان کو بہت بڑھا دیا، بہت بڑھا دیا ہے. میڈیا والے ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں. شہاب الدین رضوی نے یہ کہہ دیا، شہاب الدین رضوی نے وہ ابھی ایک بیان آیا تھا شہاب الدین رضوی کا کہ جو لوگ منع کیا گیا تھا کہ صاحب ہولی میں مسلمان شریک نہ ہو. حالانکہ یہ بہت اچھا قدم ہے، کیونکہ ہولی کے رنگوں کے ساتھ ہولی کھیلنا اسلام میں جائز نہیں ہے. آپ ان کو مبارکباد دیجئے، بہت اچھی بات ہے. سدبھاونا کے لیے آپ ان کے گھر جائیے، ملیے. جیسے کوئی ہمارے یہاں عید پہ آئے، اگر سیوئیں کھانا چاہتا ہے سیوئیں کھائے، آپ ان کے ہاتھ سے مٹھائی کھائیے، اچھا لگتا ہے. لیکن رنگوں کے ساتھ کھیلنا یہ ٹھیک نہیں ہے. تو میں نے اس کو کہا تھا کہ یہ بہت اچھا قدم ہے، لیکن شہاب الدین رضوی کا بیان اس پر آیا تھا کہ سدبھاونا. ارے بھائی، جو چیز دین میں حرام ہے، دین میں گناہ ہے، آپ اس کو کہہ رہے ہیں سدبھاونا. یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہولی کھیلنا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ ہولی کے یہ تو سدبھاونا ہے، یہ تو آپس میں پیار محبت کی بات ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ہولی میں مسلمانوں کو حصہ نہیں لینا چاہیے؟ دیکھیے اسلام یہ کہتا ہے، ایک ہوتا ہے کسی کو مبارکباد دینا، کسی کے تہوار پر اس کو مبارکباد دینا اسلام منع نہیں کرتا. اس کے گھر جا کر کھانا اسلام اس کو منع نہیں کرتا، لیکن رنگوں کے ساتھ کھیلنا اسلام اس کو منع کرتا ہے. یعنی کہ اگر رنگوں کے ساتھ کوئی مسلمان ہولی کھیلے گا تو آپ کہتے ہیں کہ گناہ ہے، یہ نہیں کھیلنا چاہیے. اسلام میں منع ہے. آپ کہتے ہیں کہ بالکل نہیں کھیلنا چاہیے. بالکل نہیں کھیلنا چاہیے. اور دیوالی میں پٹاخے چھوڑنا یہ اسلام میں منع ہے. یعنی کہ رنگوں کے ساتھ کھیلنا، ہولی میں مسلمانوں کا شرکت کرنا گناہ ہے. بالکل آپ منائی کرتے ہیں اس کی. اسلامک روح سے گناہ ہے. یہ کون سی سدبھاونا ہے؟ آپ مجھے بتائیے. ایک آدمی ہندو میرا بھائی، یا آپ سکھ دھرم سے تعلق رکھتے ہیں، عید پہ اگر میرے پاس آئیں گے گھر پہ تو نماز پڑھنے تھوڑی جائیں گے مسجد میں. آپ آئیں گے، مجھے مبارکباد دیں گے، میرے گھر بیٹھیں گے، سیوئیں کھائیں گے اور چلے جائیں گے. یہ ہوتی ہے سدبھاونا. لیکن آپ کو لگتا نہیں کہ کہیں نہ کہیں آپ زبردستی ان کو زنجیریں باندھ رہے ہیں؟ یہ تو اس کا مرضی ہے کہ وہ ہولی کھیلنا چاہتا ہے یا نہیں کھیلنا چاہتا. کیسے اس سے اسلام کیا اتنا کمزور مذہب ہے کہ ہولی کھیلنے سے آپ مسلمان نہیں رہیں گے، آپ گناہ کر پائیں گے؟ نہیں، دیکھیے ہر دھرم کی اپنی کچھ مانیتائیں ہیں، ہر دھرم کے اپنے کچھ قاعدے، اصول، قانون ہیں. ان اصول کو ماننا ہی دھرم نام ہے. اگر آپ نے ان اصولوں کو نہیں مانا تو پھر دھرم کیسا آپ کا؟ آپ یعنی کے کہ یہاں آپ کو لگتا ہے جو ہولی کھیلیں گے وہ نان مسلم ہو جائیں گے؟ دیکھیے آپ کے یہاں پگڑی اس کی مانیتا ہے. اگر پگڑی کو کوئی برا بھی کہہ دے تو آپ کو کتنا غصہ آئے گا. آپ مجھے بتائیے، اگر ہولی کھیلیں گے جو مسلمان تو ان کے لیے کیا کہیں گے؟ کیا وہ کفر ہیں؟ میں بول رہا ہوں ہر دھرم کی اپنی مانیتاؤں کو ماننے کا نام ہی دھرم ہے. میں پھر کہتا ہوں اس بات کو. اس لیے جو لوگ اس کو سدبھاونا مانتے ہیں کہ ہندو جا کے مسجد میں نماز پڑھے اور مسلمان جا کے مندر میں پوجا کرے، یہ سدبھاونا نہیں ہے. سدبھاونا اس چیز کا نام ہے کہ اگر ہندو کا کوئی تہوار ہے آپ اس کو مبارکباد دیجیے. وہ اگر آپ کو کوئی مٹھائی پیش کرتا ہے تو آپ اس کو لیجیے، کھائیے خوش ہو کر. اپنے گھر پہ دعوت کرتا ہے، کسی جائیے. کی خوشی میں شرکت ہونا، اس میں کہاں سے مذہب آ گیا؟ یہ ہولی کوئی خوشی تھوڑا ہی ہے، یہ تو تہوار ہے باقاعدہ. ہاں، تو تہوار میں خوشی سے منا رہے ہیں، اگر وہ بھی اگر رنگ ڈال دیں اس میں تو کیا ہے؟ سر مجھے بتائیے، دیکھیں اگر کوئی آدمی آ کے مسجد میں نماز پڑھے، ہندو دھرم کا آدمی، سکھ دھرم کا آدمی، دیکھیں متھا ٹیکنا الگ چیز ہے، باقاعدہ نماز پڑھنا ایک الگ چیز ہے. ہندو دھرم اس میں کا پرسنل ہے. پرسنل ہے، لیکن اس کو سدبھاونا نہیں کہہ سکتے. میں پھر کہہ رہا ہوں اس کو آپ یعنی کسی کہ بھی. آپ ہولی آنے والی ہے تو آپ کیا کہیں گے کہ مسلمانوں کو ہدایت دیں گے کہ وہ رنگوں سے نہ کھیلیں؟ اب دیکھیے دو چیزیں ہیں اس میں. ایک تو اسلام منع کرتا ہے، دوسرے آج کل کے لے کر جس طرح کی باتیں بنتی ہیں کہ مسلمان ہولی میں شریک ہوتا ہے، ہڑدنگ مچاتا ہے، جس طرح کے ایلیگیشن لگتے ہیں، گربے کو لے کر جس طرح سے مسلمان بچوں پر ایلیگیشن لگے، جس طرح سے گجرات میں 4-5 بچوں کو کھمبے سے باندھ کر ان کی پٹائی کی گئی گربے میں شامل ہونے کے لیے. ایک تو اسلام منع کر رہا ہے ان کے تہواروں میں جا کر اس طرح سے شریک ہونے کو، اسلام منع کر رہا ہے. دوسرے سماجک روح سے بھی غلط ہو رہا ہے. تو پھر ہم ایسا کام کیوں کریں جو سماجک روح سے بھی غلط ہو
اور دھارمک روح سے بھی غلط ہو. کیوں کریں ہم ایسا کام؟ تو اس لیے آپ کہتے ہیں کہ مسلمان بچوں سے بچیوں سے کہ ہولی میں شرکت نہ کریں. بالکل ہولی میں شرکت نہ کریں، ان کی خوشی میں شریک ہوں، ان کے پاس جائیں، ان کو گلے لگائیں، ان سے وہ اگر مٹھائی دیں تو ان کی مٹھائی کھائیں، وہ اگر کھانا کھلانا چاہتے ہیں ان کا کھانا کھائیں، ان کے گھر بیٹھیں. بہت اچھی بات ہے. جیسے کوئی ہندو میرے گھر آئے تو میں اس کو عید کی سوائیں کھلاؤں، اس کو گھر میں بٹھاؤں، کھانا کھلاؤں، یہ الگ بات ہے. لیکن باقاعدہ اس سے کہوں چلو جی نماز پڑھو میرے ساتھ میں. یا میں یہ کہوں کہ جو آدمی جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں آج کل سماج میں مسلمان کو، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، ہمیں تو بچنا چاہیے ان چیزوں سے خود ہی کہ بھئی ہماری وجہ سے اسلام بدنام نہ ہو، ہماری وجہ سے دھرم بدنام نہ ہو. یہی تو چیز ہے شہاب الدین رضوی کو لے کر جو باتیں ہوئی ہیں. بھئی آپ کون ہوتے ہیں یہ طے کرنے والے کہ بھئی کون آدمی گناہ کر رہا ہے، کون آدمی غلط؟ لیکن آپ بھی تو طے ہی کر رہے ہیں. نہیں، میں نے اسلام بتایا ہے. میں نے کسی سیلیبریٹی کا نام لے کر اپنے آپ کو ٹی وی پر آنے کے لیے باتیں نہیں کی. میں نے تو اسلام بتایا ہے، اور یہ میرا کرم ہے کیونکہ میں مولوی ہوں، میں مفتی ہوں. مجھے بولنا ہے کہ ہاں اسلام کیا ہے. اب اس کو اگر کوئی نہیں مانتا، اگر کہتا ہے جی میں تو کھیلوں گا ہولی، اچھی بات ہے، کھیلو. ہندوستان ہے، یہ دیش سنویدھان سے چلتا ہے، شریعت سے تو چلتا نہیں. اگر کوئی پھر بھی کھیلنا چاہتا ہے کھیلے. اگر کوئی ڈنڈے کھانا چاہتا ہے پھر بھی گربے میں جا کے تو کھائے ڈنڈے جا کے، کون منع کرتا ہے؟ ہم لاٹھی لے کے تو منع نہیں کریں گے اس کو.